السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر احمدیوں کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے باتیں کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جس کا میں اظہار بھی کرتا رہتا ہوں کہ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کو مکمل طور پر ترک کر دیا ہے، بلکہ عقل کو بھی خیر بات کہہ دیا ہے، کیونکہ اگر عقل ہوتی تو پھر یہ لوگ یہ کام نہ کرتے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں فرمایا ہے کہ جو کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ لو کنہ نسمع اور ناقل ما کنہ فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم نے سنا ہوتا اور ہم نے عقل کی ہوتی تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ تو خدا نے فرمایا کہ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ تو اس وقت یہی صورتحال ان کی ہے کہ یہ نہ سنتے ہیں نہ عقل کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو لٹریچر یہ شائع کرتے ہیں اس میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بہت سی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے نام رکھتے ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام مسیلمہ کا بھی ہے، اور وہ جو مسیلمہ کذاب جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کا نام مسیلمہ کذاب رکھا گیا، اس کے نام پر یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ مسیلمہ پنجاب کہتے ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے یہ ایسے کام کرتے آئے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، نزول المسیح، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصنیف ہے، روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، اس کے صفحہ نمبر 409 پہ جو عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ یہ کتاب 1902 میں لکھی گئی تھی، شاید وہ 1909 میں ہوئی تھی کچھ وجوہات کی بنا پر، یہ لیکن 1902 میں لکھی گئی۔ اس کے صفحہ نمبر 409 پہ حضور لکھتے ہیں کہ تم نے میرا نام مسیلمہ کذاب رکھا، لیکن مسیلمہ تو وہ تھا جس کا ایک ہی جنگ میں خاتمہ ہو گیا، مگر تم تو 20 برس تک جنگ کیے گئے اور ہر جنگ میں نامراد رہے۔ کیا سچوں اور مومنوں کے یہی نشان ہوا کرتے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اب دیکھیں، 1902 میں جو کتاب لکھی گئی اس میں حضور فرماتے ہیں کہ تم نے 20 برس سے مجھ سے جنگ کی ہوئی ہے۔ تو 1902 سے لے کر آج تک 2024 یعنی 122 سال ہو گئے ہیں، اور یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جس کا نام مسیلمہ رکھا تھا وہ تو آج تک زندہ ہے، جو اصل مسیلمہ تھا وہ تو ایک ہی جنگ میں مارا گیا جیسے حضور نے فرمایا، لیکن جس کو یہ مسیلمہ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمیشہ کامیاب اور فاتح رہا، اور ان کے تمام مولوی محمد حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، میر علی شاہ گولڑوی، عطا اللہ شاہ بخاری، رشید احمد گنگوئی، اشرف علی تھانوی، وہاں سے لے کر چنوٹی تک جتنے ان کے علماء تھے وہ سارے کے سارے ناکام و نامراد ہوئے اور جماعت احمدیہ کو ختم نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے اور ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک صداقت کی نشانی ہے جو بخاری میں لکھی ہے کہ ابو سفیان سے جب کیسر روم نے پوچھا کہ اس نبی کے ماننے والے کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں، اس نے کہا جی زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا سچے نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ماننے والے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک اور نشانی اس میں حضور نے بیان کی ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو بھی ترک کر دیا، عقل کو بھی ترک کر دیا، سوچتے نہیں ہیں کہ اگر یہ واقعی مسیلمہ ہی تھے تو پھر ان کو تو ایک ہی جنگ میں مارا جانا چاہیے تھا، لیکن حضور نے کہا میں تو مارا نہیں گیا، اور آج تک بھی جماعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے نہ صرف قائم و دائم ہے بلکہ اپنے پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ تو یہ نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے، اور جیسے میں نے سورہ ملک کی آیت بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سنا ہوتا لو کنہ نسمع و ناقل ما کنہ فی اصحاب السعیر۔ تو آج بھی میری ان لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ سنیں اور آپ عقل کریں اور قرآن کی بنیاد پر فیصلہ کریں، نہ کہ اس طرح کے جھوٹے اور بیہودہ الزامات اور جو بد زبانی آپ کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔